ماہ رمضان کی کہ ماہ رمضان اتنی افضل ہے کہ تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ ہونے کے باوجود آج بدقسمتی سے لوگ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث پر غور کریے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر عمر رضی اللہ عنہ ایضا بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر الثمر ولا يعرفه من احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه وعلى كفيه على فخذيه يا محمد فاخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه السبيل۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پر بیٹھے ہوئے تھے، رات کا یوم ایک دن اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، ایک آدمی نمودار ہوا، ایک آدمی آیا جس کا کپڑا بہت زیادہ سفید تھا، شدید سواد الشعر، اور جس کا بال بہت زیادہ کالا تھا، انتہائی سیاہ تھا۔ وہ آیا اور کیا کیا، اور لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کا کوئی سفر کا نشان نہیں دکھ رہا، سفر کا نشان اس پر نہیں دکھ رہا۔ سفر کا نشان، اگر کوئی آدمی اس زمانے میں عرب کے اندر اونٹ پر سوار ہوتے تھے، جب کوئی آدمی اونٹ پر سوار ہوگا تو کیا اس پر گرد و غبار نہیں لگے گا، لیکن اس پر کوئی گرد و غبار بھی نہیں دکھ رہا تھا، اس کا بال بہت زیادہ کالا تھا، اس کا کپڑا بھی بہت زیادہ سفید تھا۔ وہ آیا اور حتی جلسا ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی پہچان کا نہیں تھا، عمر کا بیان ہے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر بیٹھ گئے فاسند رکبتی، اور اپنے دونوں گھٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دی، وعلى كفي على فخذه، اور اپنے دو ہاتھ کو آپ کے ران پر رکھ دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھ دیا، اور کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے، اسلام میں اگر اسلام کا اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ، تم گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، محمد اللہ کے رسول ہے، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور زکات دینے کی استطاعت ہو تو زکات دے، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان مہینے کی روزہ رکھ لے، اور رمضان مہینے کی روزہ رکھ لے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج کرنے کی طاقت ہو، حج کرنے کی استطاعت ہو تو حج کر۔ اب پانچ چیز اگر اسلام میں کسی کو داخل ہونا ہے تو پانچ چیز پر کمپلسری عمل کرنا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فقال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کہا فقال اتشہد الاسلام تشہد، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے، یہ گواہی دے دے، یہ گواہی دینا پڑے گا۔ اس کے بعد تقیم الصلاۃ، نماز قائم، وتؤتی الزکاۃ، اور زکات دی، وتصوم رمضان، رمضان مہینے کی روزہ رکھ دی، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور حج کرنے کی طاقت ہو، استطاعت ہو تو حج کر لے۔ یہ پانچ چیز اگر اسلام کے اندر کسی کو داخل ہونا ہے، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلانا ہے تو یہ پانچ چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج پانچ چیزوں میں سے تین چیز ہر انسان کو کرنا پڑے گا، ایک مزدور کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو، اس کو پانچ چیزوں میں سے تین چیزوں پر ہر انسان کو اگر سب سے کمپلسری، اگر سب سے کم تین چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے کہ گواہی دینا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، محمد اللہ کے رسول، یہ بھی گواہی دینا پڑے گا، اور تقیم الصلاۃ، اس کے بعد نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور میں تو ہر جگہ کہتا ہوں تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو محمد کو اپنا نبی مان لیتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا تیرے بھیجے کے اندر، تیرے دماغ کے اندر یہ گھستا نہیں ہے
میں ہر جگہ اور یہاں بھی 3-4 مرتبہ خطبہ دے چکا ہوں اور میں ہر خطبے میں کہا ہوں کہ اگر نماز نہیں پڑھتے آپ کو جہنم میں جانا پڑے. اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے. پوری دنیا کے انسان آج نماز سے کافی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے. ابھی تجھے سبب ہونا چاہیے تجھے تو اپنے آپ کو کس چیز پر مسلمان کہلاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں سنیے کہ ایک ہندو اگر آئے اور کہے کہ میں اسلام میں جو حکم دے گا میں سب کچھ مان لوں گا. ایک مثال غور کریے گا, ایک مثال ہے. اس مثال اگر سمجھ گئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے اپنے آپ کو مسلمان ہے کہ نہیں, آپ خود سمجھ جائیں. ایک مثال کو سمجھ لیجیے کہ ایک ہندو اگر آئے اور یہ کہے کہ میں اسلام جو حکم دے گا وہ بھی کر لوں گا, صدقہ بھی کر لوں گا, خیرات بھی کر لوں گا, اور حج کی استطاعت ہو تو حج بھی کر لوں گا, زکات کی استطاعت ہو تو زکات بھی دے دوں گا, اور کلمہ بھی پڑھ لوں گا, اور محمد کو اپنا نبی بھی مان لوں گا, بس ایک کام نہیں کروں گا. ایک کام کیا؟ نماز نہیں پڑھوں گا. کوئی بتائے مجھے وہ مسلمان کہلائے گا؟ کوئی بتائے مجھے کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ اگر ایک ہندو وہ آئے سب کچھ کرے, جتنے بھی اسلام جو بھی حکم دے گا سب کو مان لے, صرف ایک کام نہیں کروں گا, نماز نہیں پڑھوں گا, بتائیے وہ مسلمان کہلائے گا؟ کوئی بتائے مجھے مسلمان کہلائے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے, قطعی نہیں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب ایک ہندو سب کرے گا, سب کچھ کرے گا اور صرف نماز نہیں پڑھے گا, مسلمان نہیں کہلائے گا. تو ہم کون سے کھیل کے مولی ہیں میرے بھائی؟ ہم کون سے کھیل کے مولی ہیں کہ ہم بھی سب کچھ کریں, نماز نہ پڑھیں, اور ہم تو حرام بھی کھائیں, ہم تو رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیں, اور استطاعت اور زکات کی استطاعت ہو تو زکات بھی نہ دے, اور غریبوں مسکینوں پر ہم ظلم کریں اور مظلوموں پر ظلم کریں, تو ہم کیسا مسلمان ہیں؟ بتائیے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آپ تو نماز پڑھنا ہی پڑے گا, لیکن نماز پڑھتے نہیں. جتنے بھی کہو ادھر کام سے سنے گا, دوسرے کام سے نکل جائے گا, مسجد سے باہر چلے گئے, بس ختم. آپ کو جتنا بھی کہا جائے کتے کی دم کی طرح ہو گئے, کتے کی لیز کی طرح ہو گئے. جتنا بھی کہو یہ سنیں گے چلے جائیں گے. بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری چیخنے سے کیا فائدہ نہیں, تم تو روز کہتے ہو نماز پڑھو. کسی نے مجھے کمپلین کیا کہ آپ کے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے, کتنا اثر ہوا ہے. میں نے کہا کہ اثر نہیں ہوا ہے, لیکن کل قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا کہ اے سائل تو جانتا تھا کہ نماز نہ پڑھے تو جہنم میں جانا پڑے گا, تو کیا لوگوں کو تو نے کہا تھا؟ ایک عالم ہونے کے ناطے آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنی ذمہ داری سے باہر ہو جاؤں گا اور میں کہہ دوں گا کل قیامت کے دن کہ اللہ میں تو جانتا تھا, میں نے لوگوں کو بتا دیا, لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا, لیکن لوگوں نے سنا اور باہر چلے گئے, سنا اور چلے گئے, کچھ عمل نہیں کی. میں اپنی ذمہ داری سے باہر ہو جاؤں گا. میرے بھائی آپ کو نماز تو پڑھنا ہی پڑے گا. اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس مثال کو غور کریے کہ ہندو سب کچھ کرے گا صرف نماز نہیں پڑھے گا, کلمہ بھی پڑھے گا, سب کچھ کرے گا صرف نماز نہیں پڑھے گا, وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. تو ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہم تو حرام بھی کھاتے ہیں, ہم تو سود بھی کھاتے ہیں, ہم تو مسکینوں پر ظلم بھی کرتے ہیں, ہم تو دوسرے کے مال کو ہڑپ کر کھاتے ہیں, ہم تو دوسرے کے زمین کو اپنے قابو میں لے کر کھا لیتے ہیں, ہم تو غریبوں کو نہیں دیکھتے, ہم خود کھاتے ہیں, دوسرے کو کھانا پینا نہیں دیتے ہیں. ایک بات بتا دوں, آپ اگر اچھی چیز کھا رہے ہیں اور آپ کے پڑوسی والے اگر کھا نہیں پا رہے ہیں تو آپ کا اس کا چھلکا بھی باہر پھینکنے سے منع کیا گیا, اسلام نے منع کیا. کیوں؟ اگر تم کھاؤ گے اب تمہاری پڑوسی دیکھے گا, تمہاری پڑوسی کا بچہ جب دیکھے گا تو اس کو بھی کیا خواہش نہیں ہوگا کہ میں بھی پھل کھانا چاہتا ہوں, لیکن اس کو پھل نہیں ملے گا, تب افسوس ہوگا, تو کل قیامت کے دن تمہیں بھی پکڑا جائے گا. اسی لیے تم جو کھاتے ہو, آج انسان نفسی کا عمل کر رہا ہے. بہت سے لوگ تو یہ مجھے کمپلین کیا, کسی نے کہا کہ بھائی ممبئی میں جاتے ہیں نماز کیسے پڑھیں, ممبئی میں کام کرتے ہیں رمضان کو کیسے رکھ لیں. ابے تو جس کے لیے کما رہا ہے نا, کل قیامت کے لیے تیرا کام نہیں آئے گا. تو جس کے لیے کما رہا ہے نا,
کل قیامت کے دن تجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا. قرآن کا بیان ہے. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی، انسان کو دیکھ کر، بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ امی و ابی، اور اس کے ماں اور اس کے بیٹے بھی اس کو دیکھ کر بھاگے گا. صاحبتی کی بنی، اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹے بھی اس کو دیکھ کر بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور ہر شخص اپنی اپنی فکر میں ہوگا. تو جس کے لیے کما رہا ہے، تو اپنے بیٹے کے لیے کما رہا ہے، تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے گا، انجینئر بنائے گا. تو اپنی ماں کے لیے کما رہا ہے کہ تیری ماں کی پیٹ بھرے گا. تو اپنی بیوی کے لیے کما رہا ہے کہ تیری بیوی کی پیٹ بھرے گا. تو اپنے بیٹے کے لیے کما رہا ہے کہ تو اپنے بیٹے کا پیٹ بھرے گا. لیکن کل قیامت کے دن تو جس کے لیے کما رہا ہے، تو جس کے لیے کما رہا ہے، سن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، تو جس کے لیے کما رہا ہے کل قیامت کے دن تجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اگر انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ فَيَرْجُعُ اثنان، لیکن دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں. وَيَبْقَى مَعَهُ وَإِذَا، اس کے ساتھ یہ کس باقی رہتی ہے؟ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے ساتھ اس کے خاندان والے، اس کا بیٹا، اس کا ماں، اس کے باپ اور اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار والے، اس کے محلے والے، سب کوئی جاتا ہے. وعملہ، اور اس کا مال جاتا ہے. وعملہ، اور اس کا عمل جاتا ہے. فیرجعو، لیکن وَأَهْلُ، اس کے اہل و عیال والے، اس کے خاندان والے، اس کے شہر والے، محلے والے، اس کا بیٹا، اس کا ماں، اس کا بیٹا، اس کا باپ اور اس کا بھائی واپس آ جاتا ہے. اور مالہ، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے. بتا تو صحیح، تو جو مال کما رہا ہے وہ بھی دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے. تو آج جو جس بیٹے کے لیے کما رہا ہے اس بیٹا تجھے مرتے ہی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں. تو کس کے لیے کما رہا ہے؟ بتا تو صحیح. آج تو ممبئی کا بہانہ دے رہا ہے کہ میں ممبئی میں کام کر رہا ہوں. نماز کیسے پڑھو؟ تو ممبئی میں کام کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ تو جس بیٹے کے لیے کما رہا ہے کل قیامت کے دن تجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا. تو جس بیٹے کے لیے کما رہا ہے کل قیامت کے دن تجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا. تو کس کے لیے کما رہا ہے؟ لیکن کمانے سے اسلام نے منع کیا کیا؟ کمانے سے منع نہیں کیا. لیکن تمہیں کمانے سے پہلے، اچھا کام کرنے سے پہلے نماز پڑھنا پڑے گا. نماز پڑھنے کے بعد زمین میں پھیل جانا پڑے گا. پہلے تجھے نماز پڑھنا ہے، رب کی عبادت کرنا ہے. اس کے بعد تجھے اپنے گھر والے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی ماں کے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی بیوی کی پیٹ بھرنے کے لیے، خود کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا. لیکن سب سے پہلے مجھے نماز ادا کرنا پڑے گا. زکات کی استطاعت کو زکات دینا پڑے گا. رمضان کا مہینہ میں رمضان کرنے کی طاقت کو روزہ رکھنا پڑے گا. اس کے بعد تو جس کے لیے کما رہا، قرآن تو یوں کہہ رہا ہے، کل قیامت کے دن یوں کہے گا ہر انسان. کیا کہے گا؟ تو جس کے لیے کما رہا وہ بیٹا چیخ کر کل قیامت کے دن کہے گا لو یبتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے گناہ کی جرم کے بدلے سے، میرے گناہ کی وجہ سے میرے بیٹے کو لے لے. کیا کہے گا انسان؟ کیا کہے گا؟ سنو کیا کہتا قرآن کہ کل قیامت کے دن یوں کہے گا کہ اللہ میرے گناہ کے جرم کی وجہ سے، میرے گناہ کی وجہ سے میرے بیٹے کو لے لے، میرے پریے میں میرے گناہ کے بدلے میرے بیٹے کو لے لے. وصاحبتہ واخیہ، اور میری بیوی اور میرے بھائی کو بھی لے لے. اور یہاں تک کہ تم میرے پورے خاندان کو لے. دنیا میں جو بھی ہے میرے، صرف مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. یوں کہے گا. اب بتائیے میرے بھائی، ہم کس کے لیے کما رہے ہیں؟ بابرکت مہینہ چلا جا رہا ہے، 7-8 دن چلا گیا ہے. بہت سے لوگ روزے سے غافل، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، میں نے تجھ پر روزہ فرض کیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا، تاکہ تم تقوی دار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے نماز پڑھیں گے تو کھانا کہاں سے ملے گا؟ صرف نماز، تم کو نماز پڑھنے کے لیے صرف یہی نہیں کہا جاتا کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ. مسجد میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا. نماز پڑھ لے اس کے بعد زمین میں پھیل جا، تو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے چلا جا. لیکن روزہ رکھ، تقوی اختیار ہو جائے گا، تو پرہیزگار کہلائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، اگر کوئی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یرزقہ، میں اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں کہ مجھے یہاں سے رزق مل جائے گا، کھانا مل جائے گا، وہاں سے مجھے اس کو کھانا دیتا ہوں۔ یہ بابرکت کا مہینہ ہے، جبکہ محمد رسول اللہ نے یوں کہا کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی بخشش نہیں کروا پایا، رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروا پایا، وہ سب سے نکما شخص ہے، وہ سب سے برعکس آدمی ہے۔ رمضان کا مہینہ پا کر اپنی بخشش نہیں کروا پایا۔ یہ بابرکت کے مہینے اتنی بابرکت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں حدیث میں یوں کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مہینے کے روزہ رکھا ثواب اور اجر کی نیت سے اس کی اگلے گناہ پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے، صغیرہ گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک حدیث میں یوں کہا جاتا ہے کل عملی ابن آدم اضعاف الحسنة أشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيد به۔ روزہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ ہر نیک عمل، انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس کو 10 گنا کیا جاتا ہے۔ کیا گنا؟ 10 گنا کیا جاتا ہے۔ اضعاف الحسنة، اس کو اضافہ کیا جاتا ہے۔ اشر امثالها، 10 کے مثل، 10 کے برابر اس کو اضافہ کیا جاتا ہے۔ الى 700 ضعف، اور اس سے بھی زیادہ 700 گنا تک اضافہ کیا جاتا ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا الصوم، مگر رمضان کو چھوڑ کر۔ اگر کوئی شخص ایک نیک کام کرتا ہے اس کو 10 گنا کیا جاتا ہے، اور 10 گنا سے پھر 7 الى 700 ضعف، 700 تک، 700 گنا تک کیا جاتا ہے۔ لیکن الا الصوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا الصوم، رمضان کو چھوڑ کر، فإنه لي، روزہ صرف بندہ میرے لیے رکھتا ہے، روزہ صرف بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وأنا أجزي به، میں اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ روزہ صرف بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب غور کریے، جس کا بدلہ خود رب العالمین دے اس کا بدلہ کیسا ہوگا میرے بھائی؟ میں نے اگلے جو میں سمجھایا تھا، ایک مثال دے کر ایک حدیث کو سمجھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب دے سکتا ہے بتائیے۔ اس کے باوجود آج ہم رمضان کے روزے سے غافل ہیں۔ آج ہم رمضان کے مہینے کو کچھ نہیں سمجھ رہے، گھر میں بیٹھ کر بہت سے لوگ تو یوں ہیں کہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، کچھ آدمی تو یوں ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز دیکھیے، نماز رمضان کا روزہ پر فرض ہے، لیکن سب سے پہلے رمضان سے پہلے کوئی اور بھی ہے، زکوٰۃ دینا پڑے، تو زکوٰۃ کی استطاعت تو نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے آپ کو نماز پڑھنا پڑے، کیونکہ نماز آپ کو پر سب سے پہلے فرض ہے۔ نماز نہیں پڑھتے روزہ کرتے۔ اب کیوں ہے، کوئی روزہ نہیں کرتا ہے تو صدقہ کرتا ہے، اب صدقہ کرتا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دینے کی استطاعت ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے۔ اب بتائیے، زکوٰۃ کی استطاعت ہو، زکوٰۃ نہ دے تو صدقہ دے کر کیا فائدہ ہے؟ اب نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کہا گیا، نماز نہ پڑھے تو روزہ رکھ کر کیا فائدہ؟ اس حدیث کے دور سے کیا آپ کو سب سے پہلے نماز فرض کیا جا رہا ہے، نماز پڑھیے، نماز نہیں پڑھتے روزہ کرتے۔ اب روزہ رکھتے ہیں تو کوئی نماز پڑھتا ہے تو کوئی پیٹ کے بھوک سے روزہ نہیں رکھ پاتے۔ ارے تیری پیٹ میں جان پر، سائنس نے کہا، سائنس کے مطابق روزے پر بہت زیادہ فائدہ ہے۔ سائنس کے مطابق روزہ رکھنا بہت زیادہ فائدہ ہے اپنے نفس کے لیے، کینسر جیسی بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اب اتنا اسلام کتنا بہتر ہے کہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے سائنس یہ کہہ رہا ہے، لیکن 1400 برس پہلے ہی کہہ دیا گیا، 1400 برس پہلے ہی آپ کو سمجھا دیا گیا، آپ پر روزہ فرض کر دیا گیا تاکہ تم کینسر جیسے بیماری سے باہر ہو جاؤ۔ بتائیے میرے بھائی، اسلام اتنا
بین ذالک اتنا واضح طریقے سمجھانے سے باوجود، سمجھانے کے باوجود یہ آج ہم بدنصیبی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تب بھی اس رمضان مہینے کی بابرکت دنوں سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں کہا اذا دخل شهر رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر روایت دوسری روایت میں یوں ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے آگے مقابل لکھا ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور سلسلۃ الشیاطین، اور سرکس شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنجیر سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر روایت میں دوسری روایت میں تو یوں ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب بتائیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا ہے، برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ کھول دیا گیا ہے، جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اب تمہارے اوپر ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ تو جہنم کی آگ سے آپ خود بچ جائیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اب آپ پر ڈپینڈ ہے، آپ اگر جنت میں جانا چاہیں تو جنت میں جائیے، اور اگر آپ نے اب تک جگہ نہیں ہے، اور ایک حدیث میں بھی وہ ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال ایک انسان، ایک جہاد اسلام جہاد کرنے والا جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کر پائے۔ اگر تلوار مارے تو ڈھال سے آ سکے۔ اسی طرح اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو رمضان کے روزے رکھ لو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ادلک ابواب الخیر، حضرت معاذ کو کہا کیا میں تجھے الا ادلک ابواب الخیر، کیا میں تجھے خیر کے بہتر راستہ نہ بتا دوں، بہتر راستہ نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ نے کہا کیوں نہیں بتائیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اب ڈھال سے آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں بھائیوں، آپ خود بچ جائیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو رمضان مہینے کی روزہ رکھنے کی ہدایت دے۔